بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب ہفتم، اس کا نام ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ پہلا ٹاپک ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت۔ آج اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی، اس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا، جس کے معنی ہے پڑھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ سورہ علق میں آیت نمبر 1 ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم یعنی استاد۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہر انسان یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نیکسٹ ہے اسلامی معاشرے میں نصاب تعلیم کیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے کے لیے صحیح نظام تعلیم وہ ہو سکتا ہے جس میں روحانی علوم کے ساتھ ساتھ مادی علوم پڑھنے اور پڑھانے کا بھی پورا انتظام ہو۔ چنانچہ جو نظام محض روحانی علوم پر مشتمل ہو یا محض مادی علوم پر مشتمل ہو، مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم نہیں ہو سکتا۔ مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم وہ ہوگا جس میں انسانوں کی روحانی اور جسمانی ضرورت سے متعلق وہ تمام علوم پڑھائے جائیں گے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نافع یعنی کہ فائدہ مند علم کے حصول کی دعا مانگی اور فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع ہر وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اس میں سائنس کا علم بھی شامل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پہلے معلم تھے اور صفا مسجد نبوی پہلا باقاعدہ اسلامی دارالعلوم تھا۔ یہاں نصاب تعلیم کا مرکز قرآن حکیم تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درسگاہ صفا کے ذریعے سے جو نظام تعلیم دنیا کو عطا فرمایا، اس میں حسب ذیل خصوصیات تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ امیر اور غریب کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا، یعنی کہ کوئی فرق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، احتساب آخرت، تکمیل اخلاق اور تبلیغ اسلام بھی جیسے مقاصد اس نظام تعلیم کا حصہ تھے۔ یکساں نصاب، مفت تعلیم، اساتذہ کی مکمل کفالت، دین و دنیا کی یکجائی اور پاکیزہ تعلیمی ماحول درسگاہ صفا کے اہم عناصر تھے۔ صفا کی درسگاہ میں درجہ ذیل مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس میں حفظ قرآن ہوتا تھا اور فن قرأت و تجوید قرآن۔ مختلف زبانوں کی تعلیم جیسے عبرانی، سریانی، فارسی، رومی، قبطی، حبشی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ بہت سی زبانوں کے ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بھی بہت سی زبانیں جانتے تھے۔ عسکری و جنگی فنون یعنی کہ نشانہ بازی، تیر اندازی، تیراکی، گھوڑ دوڑ کے مقابلے، جنگی مشقیں وغیرہ بھی کرائی جاتی تھیں۔ پرندوں اور جانوروں کا علم، زرعی علوم اور فلکیات اور علم انساب۔ خلفائے راشدین کے عہد میں قرآن مجید اور حدیث نبوی نصاب تعلیم کا لازمی حصہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم بھی مسلمانوں کو سکھائے جاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں زبان و ادب بھی شامل نصاب ہو گئے، کیونکہ عربی زبان و ادب کے تعلیم فہم قرآن و حدیث کے لیے مددگار تھی۔ عربی زبان چونکہ قرآن و حدیث کی زبان ہے، لہٰذا اس کے متعلقہ علوم بھی شامل نصاب ہو گئے۔ ضرورت کے پیش نظر تاریخ و فلسفہ، زبان و ادب، کتابت و خطابت، خوش نویسی، علم کیمیا اور علم طب جیسے علوم و فنون بھی عہد بنو امیہ میں شامل نصاب ہو گئے۔ دور عباسیہ میں مروج نصاب تعلیم جو رائج تھا، نظام تعلیم میں شامل علوم کو دو بڑی اقسام میں
تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 کے اول وہ علوم جن کا تعلق قرآن فہمی سے ہے، اس میں قرأت، تفسیر، فقہ، کلام، صرف، نحو، زبان و ادب اور لغت و بیان جیسے علوم شامل ہیں۔ نمبر 2 وہ علوم جو مسلمانوں نے غیر عربوں سے حاصل کیے، انہیں علوم عقلیہ کہتے ہیں۔ اس میں فلسفہ، جیومیٹری، طب، کیمیا، تاریخ اور جغرافیہ شامل ہیں۔ مسلمانوں کی سائنسی خدمات، جو مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے کیا خدمات انجام دیں۔ اسلامی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان، ابو القاسم کی تصریف 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ کاغذ کی صنعت کو کمال پر پہنچانے کے لیے اہل شاطبہ ہیں۔ شاطبہ اندلس کے ایک شہر کا نام ہے۔ چھپائی کی مشین کے موجد مسلمان سائنسدان ہیں۔ ابو القاسم زہروی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب ہیں جنہوں نے تپدق یعنی ٹی بی کا علاج اور چیچک کا علاج ایجاد کیا۔ عمر خیام نے کیلنڈر مرتب کیا اور سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن اور بہت سے سیاروں کے مارے ہوئے غیر معمولی سائنسی معلومات البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسدان نے فراہم کیے اور انہیں تحریری شکل دی۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی کتاب الجبر المقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ابن سینا، الکلندی، نصیر الدین طوسی اور ملا صدرہ کی طبیعیات کی خدمات ابتدائی طور پر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ابن الہشم نے طبیعیات کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات یعنی کہ ہندسوں کا علم اور فلکیات اور علم ادویات کے ماہر ناز محقق تھے۔ مسلمانوں کے دیگر صنعتی ایجادات میں قطب نما، زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، ادویہ سازی، معدنی وسائل میں ترقی، چمڑے کی صنعت، صابن سازی، شیشہ سازی اور جنگی ساز و سامان شامل ہیں۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور و فکر کرنے، نصیحت حاصل کرنے اور زمین و آسمان کی نظام سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ زمین پر چلیں پھریں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ کو روشن کریں۔ اس لیے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سائنسی علوم میں بھی مہارت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ اس کے بعد مشق ہے۔ مشق میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلی وحی میں نازل ہونے والا لفظ اقرا کا معنی ہے یعنی کہ پڑھ۔ نمبر 2 ہے علم حاصل کرنا فرض ہے مردوں پر، عورتوں پر، مالداروں پر یا ہر مسلمان پر؟ تو اس کا جواب ہے ہر مسلمان پر۔ اسلامی نظام تعلیم وہ ہے جس میں پڑھائے جائیں مادی علوم، روحانی اور مادی علوم اور قدیم علوم۔ تو درست آپشن ہے دونوں یعنی کہ روحانی اور مادی علوم۔ مشہور سائنسی کتاب القانون کے مصنف ہیں ابن سینا، فارابی، البیرونی یا ابن الہشم۔ تو درست آپشن ہے ابن سینا۔ طبیعیات کے ماہر تھے البیرونی، ابو القاسم زہروی، محمد بن زکریا رازی یا ابن الہشم۔
تو اس کا درست آپشن ہے محمد بن زکریا رازی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیجیے۔ پہلا ہے کہ علم کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب سورہ الگ کی پہلی آیت لکھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو یعنی کہ سب کو پیدا فرمایا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ علم کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دستگاہ صفا میں پڑھائے جانے والے علوم میں سے 2 کے نام لکھیں۔ دستگاہ صفا میں مندرجہ ذیل مضمون پڑھائے جاتے ہیں، اس میں 7 بتائے گئے ہیں، تو آپ کوئی سے بھی ان میں سے 2 لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ حفظ قرآن اور زرعی علوم لکھ دیں، یا پرندوں جانوروں کا علم لکھ دیں، یا فن قرات و تجوید قرآن، کوئی سے بھی آپ کو جو صحیح آتے ہیں وہ 2 لکھ دیں۔ چوتھا سوال ہے کہ علم نافع سے کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ علم نافع ہر وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اس میں سائنس کا بھی علم شامل ہے۔ 5واں شارٹ کوسچن کہ علم طب کے میدان میں محمد بن زکریا رازی کا کیا کارنامہ ہے؟ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب ہیں جنہوں نے ٹی بی کا علاج اور چچک کا علاج ایجاد کیا۔ بس یہاں تک لکھنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 3 ہے تفصیلی جواب دیں، اسلام میں علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، اور دوسرا سوال ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے اسلام میں علم کی اہمیت کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا علم کے بارے میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک حدیث اور ایک آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ مسلمانوں کی سائنسی خدمات، یہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا لکھنا ہے۔